السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے۔ دو تین موضوعات ہیں۔ افتخار چودھری صاحب بنام عمران خان صاحب، یہ مقدمہ کس رخ پہ جائے گا، کون اس میں جیتے گا؟ ایک طرف سیاسی عصبیت بھی کھڑی ہے، افتخار چودھری صاحب کے ساتھ سیاسی عصبیت اس طرح نہیں ہے۔ سیاسی عصبیت کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا تو کیا معاملہ محض قانون تک محدود رہے گا یا ایک سیاسی کردار کشی کا کھیل بھی شروع ہو جائے گا؟ دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ پھر یہ کہ گورنر پنجاب صاحب نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے، بلکہ گلے شکوے نرم لفظ ہوگا، کچھ الزامات عائد کیے، اس کے اوپر حکومت کا موقف کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ میاں عبد المنان صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ شیخ احسن الدین صاحب، سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار راولپنڈی کے اور وکیل ہیں افتخار چودھری صاحب کے۔ تھینک یو سر، آپ تشریف لائے۔ سردار محمد ادریس صاحب، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، رکن صوبائی اسمبلی ہیں KPK سے۔ سردار صاحب بہت شکریہ، تھینک یو جی، آپ تشریف لائے۔ سردار صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب آپ کے لیڈر کے خلاف عدالت میں چلے گئے۔ پہلی دفعہ ہوا کہ سیاسی الزامات کے اوپر کوئی معاملے کو عدالت میں لے کر گیا۔ جو الزامات آپ نے عائد کیے ان کے اوپر ایک کنکریٹ ایویڈنس لے کر سامنے آنا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو عمران خان نے افتخار چودھری صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے کوسچن، جب عدالت میں کیس جائے گا تو وہاں پہ اس وقت جائے گا کہ آیا یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے ROs کی، وہاں پہ اس کو پریزائڈ کی میٹنگ، اور وہ جو کچھ ہے وہ ان کے پاس وہاں پہ عدالت کے اندر سارا ثبوت فراہم ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے کہ وہ عدالت میں گئے ہیں اور عدالت میں جو بھی ہوگا بلیک اینڈ وائٹ وہاں پہ سامنے آ جائے گا، اور دین ہی شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو جوڈیشری کی طرف سے، اس جوڈیشری کا جس کا سربراہ افتخار چودھری صاحب تھے، جس کے لیے پوری قوم نے قربانیاں دی اور جس کے لیے خود تحریک انصاف بھی باہر نکلی تھی کہ آزاد جوڈیشری کے لیے، اور پھر الیکشن کے دوران جس طرح سے بالکل ون سائیڈڈ ہو کے انہوں نے کاف لیگ کی ایک بی ٹیم کی حیثیت سے کام کیا ہے، تو وہ سارا جو عمران خان نے ان کے بارے میں جو ریمارکس دیے تھے اور جو کچھ وہ بالکل ببانگ دہل کہا ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کمرے کے اندر بیٹھ کے کہا ہے۔ اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں کہ معاملہ کورٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ we will ready to prove everything whatever he was alleged۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اپنے بہت وکلاء موجود تھے، جی، حامد خان صاحب موجود تھے، احمد اویس صاحب موجود تھے، جسٹس وجیہ الدین صاحب موجود تھے، ایک لمبی فہرست ہے، میں اگر نام لینا شروع کر دوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وکیل آپ نے کھڑے کیے، کیا وجہ ہے؟ حامد خان صاحب نے جو لاسٹ ٹائم معذرت نامہ جمع کروا دیا تھا عمران خان صاحب کو پوچھے بغیر، اس کے اوپر ڈسٹرسٹ ہے، عدم اعتماد ہے حامد خان صاحب کے اوپر؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ حامد خان کی ایک اپنی حیثیت ہے، وہ وہاں پہ از دا پارٹ آف تحریک انصاف۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی سلیکشن ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے اچھی ہوئی ہے کہ وہ امپارشل ایک وکیل آیا ہے جو ہر چیز پروو لے کے جائے گا۔ اگر یہ بات کرتا تو کہتے جی تحریک انصاف میرے ساتھ ساری گٹھی ہو گئی ہے، اور ہم باقی جو ریلیشن شپ پارٹی سے باہر کا ایک وداؤٹ ڈسٹربنگ اینی ریلیشن شپ، یہ اس کو وہاں پہ لے کے آئے، اور وہ پارٹی سے وابستہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ دودھ کا دودھ، خان صاحب نے پارٹی کو ملوث نہیں کیا اس میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک۔ شیخ حسن الدین صاحب، ایک وکیل کو یہ حق تو دیں کہ وہ آ کے اپنے موکل کا دفاع کر سکے۔ آج ٹی وی پہ ٹکٹس چل رہے تھے، آواز نہیں دیا، ٹی وی پہ ٹکٹ چل رہے تھے کہ آپ نے کو بہت سخت کہا خان صاحب کے وکیل کو۔ جی، پہلی بات تو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ بابر امان صاحب ایک غیر جانبدار ہیں۔ ان کی غیر جانبداری تو آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے وہ ککھ بھی نہ ہلیا، پتہ بھی نہ ہلیا، اور وہ اس توہین عدالت میں ان کو باقاعدہ ان کا لائسنس منسوخ ہوا، اور پھر اب معافی مانگ کر ان کا لائسنس بحال ہوا ہے، لیکن ابھی تک توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نندی پور کیس جو تھا، جس کی فائل صاحب موصوف نے عرصہ دراز تک اپنی فائل میں رکھی، اس کی باقاعدہ انکوائری کا حکم افتخار چودھری صاحب نے دیا۔ تیسری بات جو کہ بڑی امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ دھاندلی کے الزامات، اب دیکھیں ان کا ایک وائٹ پیپر چھپا، وائٹ پیپر میں باقاعدہ طور پر احمد اویس نورانی صاحب ہیں، ان کے کوئی تبسم نورانی صاحب اور اظہر یعقوب صاحب، بڑا لمبا چوڑا، کہیں ایک لفظ افتخار چودھری صاحب کا نام وہاں پر نہیں آیا۔ نمبر 2، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک باقاعدہ طور پر 31 پیٹیشنز ہیں
स्टिल पेंडिंग कुछ फैसला हो गए 31 जिनमें NA 121 भी शामिल है। असरुद्दीन साहब, आप माशाल्लाह बहुत बड़े लायर हैं। नंदीपुर तो इस वक्त ज़ेर बहस नहीं था। नहीं, मैं गैर जानिबदारी की बात कर रहा हूँ कि जो गैर जानिबदार नहीं भी तो वो वकील तो है ना। नहीं, वकील इसलिए लाए हैं, मैं बताता हूँ, आप अगर उस तरफ जाना चाहते। जो उनका मकसद था इफ्तिखार चौधरी साहब को कंटेनर पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर घर में सोते हुए जागते हुए हर वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब का जो रोना रोते रहे हैं, अब उन्होंने कहा है कि वहां पर वकील भी ऐसा लाऊं जो कि इन मामलात को जो है पब्लिक की तरफ लेकर जाए, कानून की तरफ न ले, प्लीज कानून की तरफ न लेकर जाए। लिहाजा वो जो कंटेनर पर खड़े होकर मियां साहब की पगड़ी उछालना, फिर जो है फजल रहमान की पगड़ी उछालना, फिर जनाब जो है अच्छा जय साहब की चादरों की नकलें उतारना, कानूनी मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा के बारे में मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। मैं सरदार साहब से एक बात पूछ लूं। शेख साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सरदार साहब एक तहफ़्फ़ुज़ ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, इफ्तिखार चौधरी साहब को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, ये एक तासुर है एक हल्के तक, कि सबको ये मैसेज चला जाए कि आइंदा अगर किसी ने हुकूमत के मुक़्तदर तबकों की करप्शन के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की तो उसकी भी इसी तरह किरदार कुशी होगी। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा जिस जज ने मायूस किया वो इफ्तिखार चौधरी हैं। डोगर साहब ने उन्हें मायूस नहीं किया और बहुत सारों ने उन्हें मायूस नहीं किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उन्हें मायूस किया। साहब के लिए पूरी कौम उठ खड़ी हुई थी और पूरी कौम ने कुर्बानी दी है, पीपल पार्टी ने भी दी हैं, हमने भी दी हैं। और देखें एतजाज एहसन जो उनके राइट हैंड थे, उनके बारे में क्या रिमार्क्स है। बाकी जितने भी वकला हैं आप देख लें, पूरी मुझे खुशी है कि उनको कम से कम एक अच्छे वकील मिल गए अपने केस को परसू करने के लिए। आपको मुश्किल से मिले, उनको तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जा रहा हूँ कि देखें इफ्तिखार चौधरी साहब आज भी हम कहते हैं कि अगर वो पॉजिटिव रोल कहते, देखें ना एक अतीका उडो को एक शराब की बोतल पे तो उन्होंने वहां पे उस पर 100 मोटो ले लेते हैं और उसी दौर के अंदर सिर्फ कस्टम वालों को कहा है कि ये रेगुलेटरी ये कहा है ना, लेकिन सरदार साहब एक सवाल, सरदार साहब एक सवाल, उसी इफ्तिखार चौधरी के अदालत में जब इमरान खान ने कहा कि इस पे तो जरूरी तो नहीं था कि इमरान खान साहब के हक में फैसला करें। ये तो करोड़ों लोगों के इमरान खान साहब ने खुद कोर्ट में सरदार साहब इदरीस भाई इमरान खान साहब ने का सवाल था कि अगर वो इस इमरान खान साहब ने उसी कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि मुझे गलतफहमी हुई थी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं माजरत चाहता हूँ। आई वाज देयर, इमरान खान साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरा ये मतलब नहीं था, मैं माजरत चाहता हूँ और अब कोर्ट को क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर वो बैठ गए। मैं जो इमरान खान ने जो तो कहते हैं ना, मैं हमेशा सच बोलूंगा। हाउ कैन वी बिलीव कि एट दैट टाइम ही वाज टेलिंग अ लाई। इफ्तिखार चौधरी को ये चाहिए था कि जब ये कंट्रोवर्सी आ गई थी किसी तो और के उस ऑडिट पे अगर 4 हल्कों की ऑडिट का सवाल था तो वो वहां पे उसको उस मसले को टेक अप कर लेते। और अगर ये देखे ना, वो मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं जरा ये मदान साहब से मुल्क के आरओ से खिताब कर सकते हैं इलेक्शन के दौरान, जो उनका वो नहीं था वो कर सकते थे, ये नहीं कर सकते। मैं मदान साहब इलेक्शन के दौरान ये डायरेक्टली एक असरअंदाज हमारी नजर में वो था, बादी नजर में असरअंदाज। मैं मदान साहब जी फरमाए सर। अर्ज कर सकता हूँ, फरमाए जी फरमाए सर। ये इफ्तिखार चौधरी साहब अब कोर्ट में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। इफ्तिखार चौधरी साहब कहेंगे कि मुझे डिफेम किया गया, इमरान खान साहब जवाब में कुछ सबूत फ्राहम करेंगे। वो जब सबूत फ्राहम करेंगे तो उसके असरात आपकी जमात तक भी आएंगे ना। इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर इल्ज़ाम पीटीआई ने यही आयद किया कि आपसे मिल के आए। तो इस केस में तहरीक इंसाफ के और इफ्तिखार चौधरी साहब के इस केस में जब कीचड़ उछलेगा तो वो नून लीग तक भी कुछ पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई बात ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह मोहतरम जस्टिस, अव्वल तो इफ्तिखार में मचौई साहब नहीं कहना चाहिए, जस्टिस वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कहना चाहिए। मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पार्लियामेंट में सीखा है वो यही है कि जो जर्नल रिटायर हो जाएं उन्हें जनरल ही कहना चाहिए और जो जज साहब रिटायर हो जाएं उन्हें जस्टिस ही कहना चाहिए। ठीक है। अब बात यह है कि जब हो गई है वो मेरी पूरी अर्ज सुन ले, मैं आइन की बात कर रहा हूँ। आइन मुझे भी पाबंद करता है कि इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट मैं अदलिया और फौज के बारे में बात नहीं कर सकता। आई एम नॉट अलाउड टू डिस्कस
these two institutions, اور کسی جج صاحب کی ذات کو یا کسی جنرل صاحب کی ذات کو میں نہیں ڈسکس کر سکتا. یہ میں آئین کی بات کر رہا ہوں. 62 بہت صحیح بات. ٹھیک ہے. اب آگے آئیے گا. جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب محترم میں آخر وہ کیا بات تھی؟ بے شمار چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ میں آئے. ایک لمبی لسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 1 نمبر کورٹ روم ہے اس میں لگی ہوئی ہے. جسٹس افتخار محمد چودھری محترم میں ایسی کیا بات تھی کہ جب پرویز مشرف صاحب نے ان کو استعفے کے لیے کہا، ان کے ریفرنس کے لیے ایک موو شروع کی اور ان کو گھر میں ایک قسم کا ہاؤس اریسٹ کیا، تو پوری قوم اور ملک کی سب سے مقتدر برادری جو ہے وکلا برادری، وہ پوری کی پوری، وہ اس وقت نہ کوئی پیپلز پارٹی رہی، نہ کوئی نون لیگ رہی، نہ کوئی ایم کے ایم رہی، نہ اے این پی رہی، نہ جے یو آئی رہی، نہ جماعت اسلامی رہی، نہ تحریک انصاف رہی. پوری کی پوری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، نظریاتی اساس رکھنے والے وکلا بیک زبان ہو کر جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی. نظریاتی اساس کی آپ نے بات کی. مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظریاتی اساس کے تحت اذان کا وقت ہو گیا اور یہ صرف پاکستان کا واحد چینل ہے جو 5 وقت اذان نشر کرتا ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کو نشر کرتے ہیں. ہم انڈیا کی اداکاراؤں کی کمر کے 0 سائز کے اوپر پاشن نہیں دیتے. نظریاتی چینل ہیں اور اپنی تہذیبی قدروں سے واقف ہیں. اور اتنی دیر اذان کے احترام. جی ویلکم بیک. میاں عبد المنان صاحب. جی سر. اگر تحریک انصاف یہ ثابت کر دیتی ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے اوپر جو ایلیگیشنز اس نے لگائے وہ ٹھیک تھے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کورٹ میں گئے ہیں، تحریک انصاف انہیں کورٹ میں نہیں لے کر گئی. ون تھنگ، صرف جلسے جلوسوں میں میرا بھائی الزامات لگائے گئے. جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی پوری زندگی قانون کی خدمت کرتے ہوئے قانون دان اور جج کے گزری ہے. بلوچستان سے وہ ہائی کورٹ کے جج آئے اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آئے. اس کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی بار عدلیہ کے لیے یا کسی جج کے وقار کے لیے پوری قوم باہر نکلی. اس سے پہلے آپ پاکستان کی پوری تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں دیکھ سکتے سر، جو کہ بحالی تھا عدلیہ بحالی کی یا ججز بحالی کی تاریخ تھی. ہم بھی نکلے کیونکہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، اور نوبل کاز کے لیے پی ٹی آئی بھی نکلی، باقی جماعتیں بھی نکلی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو فتح دی. کسی ایک جماعت کو یا ایک فرد کو فتح نہیں دی. وکلا اس تحریک میں ہمارے سالار تھے اور ہم پیچھے ان کے سپاہی تھے. اس میں سارے وکلا تھے. محترم جناب اعتزاز احسن صاحب بھی تھے، محترم جناب حامد خان صاحب بھی تھے، محترم جناب وہ ہمارے بلوچستان سے ہیں کرد صاحب علی احمد کرد، محترم جناب سید ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ سارے صاحبان تھے. اب بات یہ ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی اس فلسفی کی کہ یہ کس نے بتا دیا کہ جی میسیو دھاندلی ہوئی ہے. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ پلین دھاندلی کا لفظ جو ہم کہتے ہیں وہ لکھ دیں. جب آپ فرما رہے ہیں، آپ ثابت کرنے جا رہے ہیں کورٹ میں کہ پلین دھاندلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ہم یہ بنا دیتے ہیں جوڈیشل کمیشن اسی پلین دھاندلی کا لفظ لکھ کے، کیونکہ ہم انہی ٹی او آر پہ چل رہے ہیں. ہم کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں کہ بد انتظامی بھی اصل میں دھاندلی. دیکھیں، کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں تو کنور دلشاد صاحب کے دور میں جتنی بد انتظامی ہوئی ہے، میں لائیو کہہ رہا ہوں. میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں، میں نے 97 کا بھی لڑا ہے، میں نے 2008 کا بھی لڑا ہے. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ بد انتظامی کو دھاندلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کنور دلشاد صاحب نے زندگی کا بڑا حصہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گزارا ہے بطور سیکرٹری کے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں.
اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو سب جوڈیشیس ہے، میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا کہ کل کو عدالت کیا فیصلہ کرے گی۔ ہاں ایک چیز واضح ہے کہ عدالت میں ڈیفرمیشن کے لیے 20 بلین کے لیے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب گئے ہیں اور وہ مدعی ہیں، درخواست گزار ہیں۔ درخواست کن کے خلاف گئی ہے؟ محترم جناب عمران خان صاحب کے پاس۔ ٹھیک ہے، سردار محمد رضوی صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ نے کوشچن کیا، کیا ہی مناسب ہوتا ہے احتیاط کے تقاضوں کے تحت کہ آپ پہلے قوم کے سامنے کوئی ایسا سبسٹینٹیو ایویڈنس لے کر آتے کہ جس سے ایک عام آدمی کنونسڈ ہو جاتا کہ یس کچھ نہ کچھ ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ جس کو دیکھ کے یہ کہا جائے کہ افتخار چودھری صاحب کا کردار افسوسناک یا شرمناک ہے، جو بھی آپ نے کہا وہ تھا۔ تو ایک اتنے بڑے نام کو کوشچن کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ اس کو لیگلی لڑنا چاہتے ہیں یا آپ پولیٹیکلی جسٹ ان کی بیچنگ چاہتے ہیں؟ آپ نے تبھی سے اس کی رولنگ دے دی، ورڈکٹ سنا دی۔ میں نے تو سوال پوچھا، میں شروع میں بھی کیا کہا اور آخر میں بھی کیا کہا، میں نے کہا ابھی تو کیس سبمٹ ہوا ہے اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، ایک چیف جسٹس ہے، الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ اس وقت آر اوز کو کیا تاثر دینا، کیا آپ نے بتایا آر او کو، کیوں آپ نے اس کو، اور وہ دیکھیں وہ جو بھی اثر انداز ہوئے ہیں، ڈائریکٹلی ہوئے انڈائریکٹلی ہوئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی وکلاء ان کے ساتھ چلے، موسٹلی جتنے بھی پرومیننٹ وکیل ہیں، سب نے یہ کہا کہ ہمیں افتخار چودھری سے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک دیکھیں جب تک وہ پارشلٹی، مجھے نا کمپلیٹ کرنے دیں، جب تک وہ پارشل، دیکھیں نا امپارشلٹی چاہتے تھے کہ وہ آئیں تو افتخار چودھری صاحب ارسلان کے کیس میں آپ دیکھیں، ارسلان کے کیس میں دیکھیں، اور انہوں نے ان کے سامنے، پلیز مجھے بات کرنے دیں پہلے، دیکھیں نا کروڑوں روپیہ ان کے سامنے ارسلان، میری پلیز بات سنیں، میرا بیٹا اگر کوئی کرپشن، یار یہ پلیز میں اسی کیس کی بات کر رہا ہوں نا، وہی کیس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے کہ انہوں نے آر او سے پلیز اگر مجھے سردار صاحب پلیز لیٹ می نو ٹو ٹاک، آر او سے خطاب کیا، کیا اس کے بعد ان کا کوئی آپ کے پاس ایسا شواہد موجود ہے کہ انہوں نے نون لیگ سے وہ عدالت میں نون لیگ کو جتوانے کے لیے بھی کچھ کیا؟ we will respond him in the court، اور وہ وہیں پہ ہمارا وکیل، وہ بابر رحمان صاحب ان کو وہاں پہ جواب دیں گے۔ I think he is in a better position to respond and I would like you to call him on the show، اور وہ اس کو he is in the better position to respond all these questions۔ ایک معاملہ کورٹ کا ہے، ایک معاملہ باہر کی سیاست کا ہے۔ باہر کی سیاست کا تو سب کو پتہ ہے نا جی، صرف کورٹ تک محدود نہیں ہے، سیاست میں بھی آئی ہے نا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، کوئی شواہد ہیں آپ کے پاس کہ ان کو جتوایا نون لیگ والوں کو افتخار چودھری صاحب نے؟ میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں، دھاندلی کے شواہد ہماری ان سے جو مایوسی کی 2-3 اور دوسرے وجوہات کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سو موٹو لے لیتے تھے۔ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، قوم کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو وہ اگر اس پہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیتے، اگر اس کا آڈٹ ہو جاتا تو آج ملک کے اندر شاید ایسی بات نہیں ہوتی۔ کتنی اندازے میں نون لیگ نے دھاندلی سے جیتی ہیں، کتنی نشستیں؟ دیکھیں اندازہ ایک رف سا آئیڈیا، آپ نے بہت ڈسکشن کیا ہوگا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی سیٹ دھاندلی سے اگر جیتی گئی ہے تو وہ پورا ان کا سسٹم جو ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ان کا پھر وہ اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پورے آپ کے نوجوان صبح سے لے کے شام تک وہ پی ٹی آئی کو ووٹیں دیتے رہے اور رات کو رزلٹ 11 بجے روک کے پھر دوسرے دن ان کا اناؤنس، اور یو این ڈی پی کا جو سسٹم ہے اس کو بھی آف کر دیا جاتا ہے۔ یہ دس واز اے مینیجڈ، جس کو کہتے ہیں نا کرپشن، یہ جو دھاندلی مینیج ہوئی ہے، اور اس کا آڈٹ کرنے میں کیا پرابلم تھی؟ اس میں کون کون شامل تھا؟ اس میں سارے شامل تھے جتنے بھی یہ جو اس کا بعد میں کورٹ میں، ان کا تو کورٹ میں جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، باقی ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آئے، جوڈیشل کمیشن اس کا تعین کرے گی۔ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے اور آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ ابھی میری بات، ان کے جو قانونی کوسچن ہے ان کا جواب مجھے دینا ہے۔ آر او کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کا الیکشن۔ ٹھیک ہے، آر او سے خطاب آپ کو سپورٹ کیا اور آپ دھاندلی سے جیت کے حق حکومت نہیں آپ کے پاس۔ میں حلفاً کہتا ہوں اگر میں نے اللہ کو جان دینی ہے، سب نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے، اور میں تو ویسے بھی بوڑھا آدمی ہوں، 66 سال کا ہو گیا ہوں، اس عمر میں ویسے بھی اگلی جہان کا آدمی کو فکر ہو جاتا ہے۔ میں وضو کر لیں اور ہاتھ رکھ دیں کہ مجھے کسی نہ آدمی نے سپورٹ کیا ہے، نہ مجھے کوئی میسج آیا ہے۔ میں نے جو الیکشن لڑا ہے، میرے خلاف 3 بیٹھے تھے پولنگ ایجنٹ ہر پولنگ اسٹیشن میں، پیپلز پارٹی کے، پی ٹی آئی کے اور ایک اور کینڈیڈیٹ تھے۔ ان سب نے مجھے آ کر، ایون میرے مخالف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے بھی مجھے آ کے مبارکباد دی کہ جناب جیت گئے ہیں۔ بات یہ ہے
4 حلقوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ میری 4 حلقوں سے ہم کیوں ڈریں گے بابا؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی 59 سیٹس پہ، یہ ریکارڈ کی بات ہے، الیکشن ٹریبونل میں گئی، 46 سیٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے، 13 سیٹیں انڈر پروسیس ہیں۔ اب اس بات پہ اعتراض کرنا کہ جی 1.5 سال ہو گیا، 1.25 سال ہو گئے، فیصلے نہیں ہوئے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب سے اس ملک میں الیکشن شروع ہوئے ہیں، الیکشن ٹریبونل کے فیصلوں میں کتنی دیر لگی ہے، لوگوں کے 3 سال، بلکہ یہ ہے کہ پورا ٹینیور گزر گیا اور پھر جا کے فیصلے ہوئے۔ اس میں ہاں ضرورت ہے، ہم اس چیز پہ سپورٹ ضرور کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر الیکٹورل ریفارم لائیں، لیکن جب آپ الیکٹورل ریفارم لائیں گے آصف بھائی، میرے آنریبل شیخ کیسر الدین صاحب بیٹھے ہیں، یہ قانون دان ہے، وہ آپ کو اسمبلی سے قانون منظور کرانا پڑے گا۔ آپ اسمبلی سے باہر چلے گئے۔ خان صاحب نے فرمایا، سر میری تو سن لے نا، چلو ہم نے نہیں سنی، آپ تو سن لے ہماری بات۔ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ کے پی کے میں الیکشن فیئر ہوا ہے، ہم وہاں سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ تو کے پی کے جو ایم این اے جیتے ہیں وہ فیئر الیکشن میں جیتے ہیں۔ خان صاحب کا اپنا فرمان ہے نا۔ میرا قائد یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی اور لیڈر کا نام لو تو صاحب اور جناب ضرور کہو۔ یہ بات تو ٹھیک، یہ میری بات سن لے۔ اوئے نہیں کہتے، ہماری اخلاقی طور پہ وہ آپ سے بات میری بات میں اگر کسی خان صاحب سے کم لفظ آ جائے تو آپ مجھے ٹوک دیجئے گا۔ سردار صاحب، میں اس پہ سردار صاحب کا جواب دوں گا۔ سر میں آتا ہوں، آپ سے میں نے بہت کچھ پوچھنا ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ اخلاقی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں برتر پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں داندلی کے بعد اوئے کلچر تو چھوڑیں، جو بات کی انہوں نے نیچرل اور فطری طور پر کی ہے۔ کسی دیکھیں ریئیکشن جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ریئیکشن کے اندر دیکھیں وہ اسمبلی کے اندر وہ گئے، وہاں پہ اسمبلی فلور پہ انہوں نے کہا کہ اس کا آڈٹ ہو جائے، ان ووٹوں کا آڈٹ ہو جائے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کاؤنٹر فائل مسنگ، فارم 14 مسنگ، فارم 15 مسنگ، وہاں پہ بیلٹ پیپر پہ پیچھے اس کے پریزائڈنگ افسر کے سگنیچر موجود نہیں، ایک بھی ایسا نہیں، اور پھر 90 لاکھ کاؤنٹر فائل کا ہے پرابلم۔ شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ مل گئی۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ 90 لاکھ آخری دنوں کے اندر آپ کو کیا مصیبت آ گئی تھی کہ آپ نے صرف ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے 90 لاکھ ایکسٹرا بیلٹ پیپر میری بات سنیں۔ شیخ صاحب 90 لاکھ بیلٹ پیپر اگر آخر میں چھپتا ہے تو یہ سوال تو ہے نا سر کہ نون لیگ کو آخر اس وقت لوگوں کو کیا مسئلہ تھا کہ 90 لاکھ بیلٹ پیپر؟ میں سردار صاحب سے نہایت احترام کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ چلتا ہوں، دونوں بھائی وضو کرتے ہیں۔ اگر ایک ووٹ بھی 90 لاکھ میں سے ملا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں لے جائے۔ سر میں اس پر ایک منٹ پلیز آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا، ایک سنگل ووٹ آصف بھائی، ایک سنگل ووٹ۔ شیخ صاحب اس پہ قانونی پوزیشن کیا، اس کو میسج ریڈنگ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر، دیکھیں پرنٹنگ پریس جو ہے اس نے اس بات کی تردید کی ہے۔ آرمی جن کی کسٹڈی، نہیں قطن بھی نہیں، جو ہے پریس، میں ایک بات مجھے بات کریں، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں جس پر سب سے بڑا ایلیگیشن جو لگاتے ہیں، انہوں نے ان کے 3 کروڑ بوگس ووٹ اس ملک میں کٹوائے ہیں، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اگر ان کی نیت میں کوئی شبہ ہوتا افتخار چودھری صاحب سے 3 کروڑ بوگس ووٹ ان کی پیٹیشن پر، بڑی قیمتی بات کی ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، افتخار صاحب، جناب چیف جسٹس چودھری، سابقہ چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب کے وکیل آج کھل کر نون لیگ کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ 3 باتیں انہوں نے کی ہیں جن کا جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ آروس کو خطاب سر، وہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں میں بتاتا ہوں سر، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں آروس کا رول تھا ہی نہیں کہ انہیں نہیں دیں گے۔ کس میں منٹے کی سر، مجھے حقائق میں سن رہا ہوں۔ ان کی جماعت نے، باقی جماعتوں نے کہ جناب جوڈیشری الیکشن کرائے، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ 2 دفعہ الیکشن کمیشن نے، ایک دفعہ تصدق گیلانی صاحب نے اور دوسری دفعہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے کہا کہ اور یہ فیصلہ افتخار چودھری صاحب کا نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ سارے ایک منٹ آروس کی بات کر رہے جی کرتے۔ اب دوسری بات انہوں نے کہی کہ آروس سے خطاب سر، آرو سے جب خطاب ہوا تو وہاں کے چیف جسٹس موجود تھے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، ہم نے اپنے دعوے میں وہ پوری تقریر لکھ دی۔ اس تقریر میں یہ ہے کہ فری فیئر اور شفاف الیکشن کرانا ہے آپ نے۔ تقریر میں تو آپ نے میسج نہیں دیا ہوگا نا، اگر دیا ہوگا کمال کرتے افتخار چودھری
चौधरी साहब जैसे आदमी से ये तवक्को रखते हैं कि वो सेकंड के, उनका क्या मफाद था? क्या मफाद? ये देखें ना, कोई मफाद। और चार यहाँ आके सवाल पैदा होता है कि आप शायद एक मिसाल बना रहे हैं, कितनी किरदार कुशी कर दो, क्या कोई किसी के ऊपर हाथ ना डाले। एक मिनट सर, एक और बात है, पेट्रोल का बहरान हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब चार अंकों की बात भी सुन ले सर अपनी गलतियों को। उस केस में अहमद खान साहब पेश थे, चौधरी साहब का ये रिटर्न जजमेंट है वतन पार्टी में कि ये 4 अंकों की बात नहीं है, हमारा एक प्रोसीजर है, आप इसमें अलग दरखास्त दें। उन्होंने ये कहा कि इस दरखास्त को रजिस्ट्रार के पास प्रोसीजर तो सर आपकी नहीं, बहुत लंबा प्रोसीजर है आपके कानून का। वो रियासत माँ के जैसी तो नहीं हो सकी ना, आपने कहा था रियासत होगी माँ के जैसी, आपने माँ जैसी नहीं बनाई सर। तो क्या इमरान खान साहब कानून से मुबर्रा है कि बाकी लोगों के लिए तो एक बाकायदा तरीकाकार और उन्हें तरीकाकार से तो आप अगर कानून शेख साहब अगर कानून बहुत स्लो चले तो फिर कोई तो आवाज उठाएगा ना कि इसको स्पीडी नहीं, उन्होंने उसमें उसके बाद दरखास्त देने को आ नहीं की। मैं कहता हूँ कि अहमद खान साहब एक बात है, वहाँ पे उनके पास वहाँ पे दरखास्त दी, वहाँ पे खड़े होकर बात करने से फैसला तो नहीं होता। अभी एक बात और जवाब नोटिस आप पढ़े सर, आसिफ साहब जवाब नोटिस पढ़े जी। हम नहीं देखे, वो लिखा हुआ है कि उनकी इंस्ट्रक्शन पर दिया गया। अहमद खान साहब जो है तो को रखते हैं अहमद अवैध से कि वो उनकी इंस्ट्रक्शन के बगैर जो है, और जो नोटिस वापस हुआ वो भी उनकी इनका इंस्ट्रक्शन पर नया जवाब नोटिस दे देते। आमिर खान आपकी पार्टी के रहनुमा है, वो माफी मांग चुके हैं। अगर वो आपसे पूछे बगैर माफी मांग चुके हैं तो आप उन्हें पार्टी से भी नहीं जवाब नोटिस दोबारा देते हैं। बात की समझ नहीं आ रही ना कि दोबारा न देने से मुराद है कि मान लिया बहस सही नहीं है। वो एक उसी वक्त इमरान खान हर चीज ज़ेर बहस है सर, इस केस से एग्जाम से मुताल्लिक है। कमाल है, कैलिबर के लोग जो हैं वो मिसकंडक्ट के शिकार हुए हैं। किसी क्लाइंट की मर्जी के बगैर अगर नोटिस दिया जाएगा वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। शेख साहब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। क्वेश्चन ये है कि वो कितना इन्वॉल्व है। दोबारा नोटिस देते ना आपके मुअज़्ज़ज़ सर माफी नहीं मांगेगी ना। आप एक बात बताएं, एक बात बताएं, पहले कोर्ट में माजरत की फिर नोटिस के जवाब में माजरत जी ये रिटर्न है। देखें ये श्योर द कोर्ट के फ्यूचर में नहीं होगा, ये अल्फाज है माफी के अल्फाज जज। ये श्योर द कोर्ट, मैं अगले प्रोग्राम में ले आऊंगा। ये श्योर द कोर्ट, और कोर्ट ने आगे लिखा है कि हम भी ये इनकी एश्योरेंस पर ये करते हैं कि आइंदा के बाद इस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे। जहां तक अल्फाज की तल्लक है, अगर मैं अभी भी कहता हूं कि अगर अल्फाज उनके मुतल्लिक गलत है तो गलत है, लेकिन बात यह है कि जो उसका जो सब्जेक्ट है कि वो उन्होंने आरोज को खिताब की, उनको क्या जरूरत थी आरोज खिताब करने की? बताइए ना आरोज में क्या बात है? शेख साहब आखिर एक बड़ी जमात को जरूरत क्या है? एक बड़ी जमात को आखिर जरूरत क्या है कि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस के खिलाफ बात करें? अगर उनका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ तो वो क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो उनके साथ हुआ है। क्यों नहीं मिला? 1,000 वकालतनामा पर तो सहमत हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान से मुझे क्या नमूने आ रहे हैं? यही बात यही बात मेरे तो 1,000 वकालतनामा पर साइन हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान से वकाला की टेलीफोन आ रही है कि शेख साहब हमें क्यों नहीं कंसल्ट करते? क्या बात करते हैं क्या बात कर? आज भी मेरे साथ 20 वकाला थे। एक सेकंड मुझे देंगे, एक सेकंड आसिफ भाई, एक सेकंड मुझे दे दें। क्यों सवाल है? सबके सामने कुछ तो हुआ होगा। क्या बात करते हैं यार? मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आपके मीडिया का मामला है, प्लीज जो केस अदालत में उसको ठीक है, मैं आपको मैटर सब जुडिस आगे चलते हैं। मेरी एक दरखास्त है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। चूंकि मैटर सब जुडिशियस है, थोड़ा सा चलते हैं मेरी हम केस के मेरिट्स को ज़ेर बहस नहीं ला रहे। हम केस के मेरिट्स को ज़ेर बहस नहीं ला रहे। मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप प्लीज भैया साहब वो वकील हैं, मैं थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। हम केस के मेरिट्स की बात नहीं कर रहे, सब जुडिस को नहीं कर रहे। एक लफ्ज़ साहब, एक बात मनान साहब की इजाजत, मैं बताऊं कि आप दावे की कॉपी रख लें
میں میرٹس کی بات، لیکن اس کیس کو ڈیفینڈ کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات اچھا صاحب ہم آگے چلتے ہیں. ایک لفظ میں ایک بابر عوام لفظ سے خائف یہ ہے، جو وہ کرے گا میری دفاع. بات سنیں. آپ کیوں خائف ہیں؟ جیسا آدمی سے کسی کو خائف ہونے کی سر گورنر صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اچھا ایک گورنر صاحب نے میں اس کہا کا- کہ گورنر سے زیادہ طاقتور یہاں مافیا ہو گیا، اس پہ بات کر لیتے ہیں. بالکل. انہوں نے کہا بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں. بالکل. آصف بھائی وہ کون سا مافیا پنجاب قانون سے ہے جس پہ گورنر صاحب دیکھیں نا، بالکل. پنجاب کے اندر لینڈ مافیا لینڈ مافیا لینڈ مافیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مافیا میں کس بطور- کہاں پہ ہے؟ میں- گورنر بے بس ہوا اس مافیا کہاں کے آگے، وہ نہیں مافیا ہے؟ کہاں پر ہے؟ میری بات آپ کی سنیں، صفوں میں پہلے ہوگا. میری بات سنیں. پشاور سے لے کر میں کراچی دعویٰ سے تک اور کہتا ہوں کہ گوادر پشاور تک میں ہمارے کہاں صوبہ نہیں سرحد کے ہے؟ اندر ہاں کے پی کے کوئی اندر مافیا نہیں ہے. جو صاحب، پولیس مجھے اجازت دے دیں یہاں پہ میں وہاں پہ اگر نہیں آتے. سرفراز سے ایک بات کر سیاسی لوں. اثرات سے آزاد چلیں کر دیے. کل ساری رات معلم جبا کی ہوٹل کی جو ڈیل ہے وہ ساری رات ٹی وی والے وہ ایگریمنٹ دکھاتے رہے ہیں. محترم جناب یوسف اورکزئی صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. یہ باتیں یوسف ریکارڈ اورکزئی کون ہے؟ شوکت اورکزئی آپ کو صاحب. تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. سوری میں غلط، مجھے معاف کر دیں. ہوٹل کا تو پتا ہے نا ان کو. میں سر اگر آپ فرمائیں آصف اگر آپ فرمائیں کہ لینڈ مافیا کی بات سنانے لگا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹ لے آئے اور بہت سارے، لیکن سر ان کے گورنر نے استعفیٰ نہیں دیا. آپ سر، نے پنجاب آصف بھائی ہاں. ابھی پہلے یہ بات ہوتی تھی نا، ہمارے گورنر صاحب خود جو ہے چودھری سرور نے یہ کہا کہ پہلے یہاں پہ پنجاب میں اتنے تک ہوتا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو باہر سے پیسہ لاتا تھا صرف اس کو کہتے تھے چھوڑ کے چلے جاؤ. اب بھی جو ہے وہ ساتھ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، جو باہر پیسہ ہے وہ بھی لے کے آ جاؤ. اور یہاں پہ جتنی کرپشن، جتنا جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہی مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. یہ ضمیر کی آواز تھی، گورنر صاحب کی ضمیر کی آواز تھی، گورنر صاحب کے ضمیر کی آواز تھی یا کوئی نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے؟ کی آواز تھی ضمیر کی آواز تھی. اچھا آپ سن لیں. جو بندہ ایک گورنر دفعہ صاحب نے لندن میں بڑے رہ کے آ 4 جائے مہینے بعد سنیں، اب مجھے ٹائم دیں. 4 مہینے بعد محترم چودھری محمد سرور صاحب میرے عزیز ہیں، میری برادری سے ہیں، ارائی برادری سے ہیں، پیر محل سے ہیں، فیصل آباد ڈویژن سے ہے، اب علیحدہ وہ ٹوبہ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے. یہ 4 باتیں میں کلیئر کر. ان کا ایک گھر میرے قریب ہی ہے لیکن وہ حلقہ میرے ساتھ والا بنتا ہے. وہ رضا گارڈن میں رہتے ہیں، وہاں ان کا گھر ہے. وہ مجھ سے تقریباً 2 کلومیٹر گھر سے. میرے ان کے گلاسکو سے لے کر میرے گھر تک ہم اکٹھے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. 4 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یار میں تو پھنس گیا ہوں، ایک قید ہو گیا ہوں گورنر ہاؤس میں، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے. اس وقت انہوں نے سب سے پہلے گویا وہ جا ہی جا رہے تھے، انہوں نے صرف ایک کو کر دیا. وہ نہیں، انہوں نے جانا تھا اور وہ نہیں صاحب کوئی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے جس میں نہیں کوئی نیا سیٹ اپ نہیں. پھر وہ آرام سے استعفیٰ دیتے ہیں نا. انہوں نے بہت سنگین الزامات عائد کیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ڈیلیور کرنا چاہتا تھا، آپ ان کی پوری تقریر سنیں ہم پورے احترام کے ساتھ. نہیں تو کوئی کہہ دینا کہ انہوں نے آپ کے خلاف بات کی ہے، تو وہ جس قسم کا آدمی ہے وہ مین آف پرنسپل ہے. آصف بھائی میں یہاں ان کے استعفے کے بعد ان کی پریس میری اور نابینا بچوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر الزام عائد نہیں میں تو اگر انہوں نے الزام کوئی لگایا بھی ہے. پلیز اس کا بات اب کرنے دیں. ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں پہ نابینا بچوں پہ پولیس تشدد کرتی ہے، ایک ایسے صوبے کے اندر جس کے چیف منسٹر کے وہاں کے مینیجر کے ان کے بچوں کو اٹھا کے اور اس کو اغوا کر دیا جاتا ہے اور اس کی منام صاحب یہ بہت بڑی بات. اس کے لاش کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے. سی ایم کے صاحب زیادہ کی شوگر پہ جو الزام عائد کر رہے ہیں. میں جواب دوں گا. ایک ایسے صوبے کے آپ سے پھر قانونی چیز پوچھیں گے نا کہ یہ کیا جہاں کے بچے مر رہے ہیں وہاں پہ 10,000 20,000 50,000 کی وہاں دوائیں فراہم نہیں کر سکتے، آکسیجن وہاں پہ نہیں تھی. اور دوسری طرف میاں صاحب کسی ڈان کے محل سے تو کوئی چیز برآمد ہو، اگر حکومت کے گھروں سے برآمد ہو گئی تو مجھے بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور ایک ایسے صوبے کے اندر جن کی ترجیحات 100 کروڑ روپے کے میٹرو بنانا ہے، وہاں پہ بچوں کو سکول کے اندر وہاں پہ آپ نے خود دیکھا کہ وہاں پہ جانور باندھے ہوئے ہیں. بہت سے ٹی ویز پہ مختلف چینلز پہ یہ آئے اور وہاں پہ کس طرح سے چودھری سرور جیسا صاف اور پاک آدمی وہاں پہ بات کر سکتا ہے. یہ استعفے سے پہلے تو آپ نے کبھی صاف اور پاک نہیں کہا. میں اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر بات کر رہا ہوں کہ وہ میں اس کو لندن سے جانتا ہوں. ویسے ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، میں لندن میں رہا ہوں. جب تک وہ ان سے کلیئر نہیں ہوتے صاف اور پاک تھوڑا سا زیادہ نہیں ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سچی بات کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جو غیر ملکی جو آتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ پنجاب کے اندر ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا. بچوں کو اغوا کیا. آج کی فوٹیج آپ لے لیں ہائی کورٹ میں، ان کے بچے
अपने वकील साहब मोहतरम के साथ अदालत में पेश हुए, अगवा शुदा बच्चे किसने बरामद करके पेश किए, या वो खुद बखुद जरा कोई बैलफ नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपने वकील के साथ आए। मामला एक मुलाजिम का है कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम है वो हम बता देंगे, तो फिर उनकी हमायत करने वाले जरा मामला जो भी है, आप तो जज ना बने ना, आप हमले को कोर्ट में लाइए, आप अपनी शुगर मिलों के अंदर खुद मुंसिफ बन जाते हैं। कोर्ट में आ गया मेरे भाई, कोर्ट में आ गया, आज कोर्ट में आ गया, आज कोर्ट में आ गया, आपको कितनी दफा बताऊं। अच्छा, सलमान शरीफ सबसे बड़ा जज, वो तो उस वक्त आया ना जब शोर मच गया सर, आपने स्टेट के अंदर स्टेट बनाई हुई है बिलों के अंदर। कहाँ स्टेट बना ली भाई, वो तो जब कोर्ट तक बात गई सर तब कोर्ट में आया ना। देखें जो देखिए पुलिस वालों ने साफ कहा कि हमें सलमान शरीफ की हिदायत पे हमने एप्लीकेंट के जो हमें सलमान शरीफ की शरीफ जो उनका शहबाज शरीफ का जो बेटा है। अच्छा चलो जी, अब वो भी आ गया, पहले हमजा था, अब सलमान आ गया, नहीं ये दूसरे सलमान शरीफ आ जाएगा। आगे सुने जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, एक शरीफ और भी है वो ना आ जाए, वो हमारे साथ है। अच्छा मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने हुसैन शरीफ वो तो वहाँ पे है। अच्छा कोई वो समझ गए। अच्छा मोहतरम जनाब राइट शरीफ के बारे में कहना हमारे नहीं नहीं उनका तो नाम लेना नहीं ना, यहाँ वो तो कह रहे हैं हमारे साथ, आप नहीं ले नहीं सकते, हम उनका नाम नहीं ले सकते। मैंने पहले बात यहाँ से शुरू की थी कि आप अदलिया का और फौज का नाम हम पार्लियामेंट में भी नहीं ले सकते, इसलिए मैंने नहीं लेना। आगे आ जाएं, हमारा मुकद्दस इदारा है, हम तो हर जगह लेंगे। आप लेना जी, आप हम तो ये भी कहते हैं कि आपने दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए उनकी कोर्ट्स बनाए, आप करप्शन को पकड़ने के लिए भी उनकी कोर्ट्स बनाए। आपने तो क्या दिया कि भिखारी जिम्मेदार है पेट्रोल बहरान के, आपने तो जान छुड़ा ली, आपने कहा भिखारी अवाम और मीडिया जिम्मेदार। तो यहाँ भी कोई मिलिट्री कोर्ट्स बैठी हो, पता नहीं चले कि पेट्रोल कहाँ गया सर। मेरी बात सुन ले, रात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी हुकूमत जिम्मेदार है, यस दिस वाज नेग्लिजेंस, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। आप फिर किस तरह किसी और पे डाल सकते हैं? पहले भिखारियों पे आप कह रहे हैं मैं जिम्मेदार हूं सर, कब की माने लाए हैं बस में नाल से यार खबर अलग अलग। अच्छा आगे पे डाला कि मीडिया जिम्मेदार है, मीडिया पे खिलाया, वक्त खत्म हो रहा है सर। आगे एक बात सिर्फ एक लफ्ज इमरान खान अगर हार गए तो इतने पैसे कहां से लाएंगे सर? हमने पैसे, ये टोकन होता है एक आदमी की रिस्पेक्ट। जीत गए तो नहीं जी मैं बताता हूँ, या आप जीत गए तो शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट कर दें। जी 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 लिखा है, क्या नया बना लेंगे? नया बनाएंगे? नया आपने कोई नहीं बनाना, आपने आज तक कोई नहीं बनाया। बात कर रहे बन रहा है बड़ा, आप जीत गए, आप जीत गए तो आप ये पैसे हमने लगाया कि हम जी प्लीज फिर कहीं लगाएंगे। मैं बताता हूँ, मुझे एक बात बताए, एक बात जरा करने देना। असल में इनका एक नफसियाती मसला बन गया है, इनका इमरान खान का और उसका, इनके ज़हन पर फोबिया है इफ्तिखार चौधरी का इंतखाब किया है, सलाम चौधरी का फोबिया है, वकील का इंतखाब किया है। आपके उस वकील से सौ इख्तिलाफ हो लेकिन उसको जाके बीट करने का हक तो मौजूद है ना। मुझे अपनी केस की बात कर, एक बात उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि सारी दुनिया को पता लगनी चाहिए। एक लफ्ज उन्होंने लिखा है कि अगर जुडिशल कमीशन की तश्कील हो तो मैं उसमें जरूरी पार्टी हूँ। ये है सफाई का सबसे बड़ा सबूत। आईना ये नहीं देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। इनके ज़हनों पर सवाल है, इन्हें नजर आ रहा है कि शायद आइंदा कोई ऐसी सूरत। ये बात है ज़बानी, बहुत शुक्रिया ज़बानी मियां साहब मुस्कुरा रहे हैं, मियां साहब को पता है कि कुछ नहीं बात मैं आपको बताऊं, मियां साहब खत्म हो गया। सरदार अदरीस साहब मैं खत्म कर दें, मैं वैसे प्राइवेट टॉक तो कर सकता हूं। हाँ वो मैं जरा मेरे भाई मैं आपका शुक्रिया अदा कर लूं। आपका बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपका बहुत सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, ये केस किस रुख पे जाता है, सब इस सबकी नजरें इसके ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये केस कानून तक महदूद नहीं रहेगा और ये केस कानून तक महदूद रह भी नहीं सकता। आप इंशाअल्लाह कह रहे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल होगा तो इफ्तिखार चौधरी साहब का नुकसान होगा। एक सियासी जमात के साथ असबियत खड़ी होती है और वो शायद कानून और हक और सच उसमें दब जाता है और असबियत ताकतवर हो जाती है। इस मामले को अगर दोनों फरीक कानून और अदालत तक महदूद रखें और जो भी फैसला आए उसको माने तो फिर तो हमारी बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती हैं और एक तहजीब याफ्ता कौम बनने की तरफ एक ये पहला कदम होगा। ये केस जो भी जीते जो भी हारे, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब ने धांधली की है तो उन्हें ये केस हारना चाहिए और अगर उन्होंने धांधली नहीं की है तो फिर इमरान खान साहब को ये केस हारना चाहिए ताकि इस मुल्क में इल्ज़ाम लगाना वो कंक्रीट सबूत के साथ लगाया जाए और किरदार कुशी का सिलसिला बंद हो। दिस इज़ अ टेस्ट केस। एक केस अपने अख्ताम तक पहुँचेगा तो एक नई कौम भी खड़ी कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।